اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الف لام میم را یہ اس کتاب کی نشانیاں ہیں، اور جو کتاب یا رسول اللہ آپ پر نازل کی وہ بھی حق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر دو کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن میں جب بھی کتاب کا نام آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کتاب نہیں ہے جو آپ نے پرنٹ کروا کے قرآن کی صورت میں رکھی ہے، اس سے مراد تعلیم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ رعد، رعد جو ہے اونچی آواز کو کہتے ہیں، اسکریم، رعد، رعد کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز۔ تو الف لام میم را، تل کا، اب یہ تل کا کیا ہے یہ ذرا جانیں۔ تل کا جو ہے وہ دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ھذا قریب کی چیز کے لیے، اور ذالک دور کی چیز کے لیے، اور جمع کا صیغہ ہو تو تل کا ہے۔ تل کا آیات الکتابی، یہ جو الف لام میم را ہے اس کتاب کی نشانی ہے یہ۔ اور پھر واو ہے جو بات کو الگ کر رہا ہے، جوائنر ہے۔ والذی انزل الیک، اور جو آپ پر نازل ہوا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ بھی سچ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ پہلے سے اللہ نے جو ہے مہر لگا کے دی کہ جو الف لام میم را کی کتاب ہے وہ بھی حق ہے، اور یا رسول اللہ جو کتاب آپ پر نازل کی ہے وہ بھی حق ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسانوں کی میجورٹی ایمان نہیں لائے گی ان پر۔ اب یہ ذرا غور سے سنیں، جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذا خرج بامر جدید، جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو وہ نیا امر لائیں گے، وہ کتاب جدید، سنت جدید، قضاء جدید۔ جب وہ آئیں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو نیا امر لائیں گے، کتاب جدید، نئی کتاب لائیں گے۔ اب آپ کو پھنسا دیا یہاں اللہ نے، کیونکہ وہ جو نئی کتاب ہے نہ تو وہ قرآن ہے اور نہ وہ قرآن سے جدا ہے۔ نہ وہ قرآن ہے اور نہ ہی وہ قرآن سے ہٹ کے کوئی جدا چیز ہے۔ ہر مستقبل میں آنے والی من جانب اللہ شے کا پچھلی کتاب میں ذکر ہوتا ہے، جس طرح حضور کا ذکر جو ہے انجیل میں آیا کہ نہیں آیا۔ اب قرآن مجید میں کسی کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ حضور پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، تو اب کسی نبی کا تو ذکر نہیں آ سکتا کیونکہ نبوت ختم ہو گئی۔ لیکن ذکر آیا نشانیوں کا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم دکھائیں گے ان لوگوں کو، سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کو دکھائیں گے مستقبل میں، فی الآفاق، افق پر، آسمان میں، وفی انفسہم، وہ نشانیاں افق پر بھی دکھائی جائیں گی، وانفسہم، اور ان کی ہستیوں میں بھی دکھائی جائیں گی۔ یعنی اگر چاند پر تصویر گوہر شاہی ہے تو انسان کے سینے میں بھی ہوگی، سورج پر اگر تصویر مہدی ہے تو انسان کے سینے میں بھی ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ڈٹرمنیشن اور ریزولوٹ، حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کا انگریزی میں زیادہ مزہ ہے، until they are convinced that he is the truth. حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تک ان انسانوں پر یہ واضح نہ ہو جائے، روز روشن کی طرح عیاں نہ ہو جائے، اور وہ کہہ اٹھیں کہ یہی حق ہے۔ حتی یتبین لہم، جب تک کہ یہ ان کے لیے واضح نہ ہو جائے، نشانیاں اتارتا رہے گا۔ یہ سیریز ہے، یہ مسلسل آنے والی نشانیاں ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے۔
یہ ون ٹائم اکرنس نہیں ہے کہ ایک دفعہ آئی غائب. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈنڈا تھا, ہے نا, سامنے جادوگر آ گیا, اللہ نے کہا یہ ڈنڈا مارو سانپ بن جائے گا. ڈنڈا بھی غائب, سانپ بھی غائب, کہاں گئے ڈنڈا, ہے نا. ایک وقت کے لیے آیا تھا وہ معجزہ ہوا, ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں کودے, بس ان کے لیے ہی گلے گلزار بنی نا آگ. آپ آگ میں کودیں تو جل جائیں گے. آگ نے اپنا اثر ابراہیم علیہ السلام پر نہیں دکھایا. پھر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ہوئے کہ نہیں ہوئے, اس کے بعد جڑ گیا, ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے. ایک معجزہ ہوا اور ہو کے ختم ہو گیا. لیکن جب مہدی علیہ السلام کی باری آئی ہے تو اللہ کہتا ہے میں اپنی نشانیاں آسمانوں پر اور لوگوں کے ہستیوں میں دکھاؤں گا اور دکھاتا رہوں گا جب تک تم کنونس نہ ہو جاؤ کہ یہ ذات گوہر شاہی کی حق ہے. دکھاتا رہوں گا حتی یتبین لہم انہ الحق, until you are convinced fully that he is truth. یہ ہے حق. اور پھر اس کے بعد جو ہے نشانیوں کو ذکر آیا قرآن میں, پھر اس کے بعد آیا ذکر کتاب کا. یہ جو ابھی ہم نے سورہ رعد کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی, الف لام میم را, تلک آیات الکتاب, یہ ایک کتاب کی نشانیاں ہیں. یہ ایک کتاب ہے, اس کی یہ نشانیاں ہیں, الف لام میم را, وہ کتاب ہے ایک. اب ہمیں تو قرآن نے بتایا کہ اور بھی کوئی کتاب ہے. یہ ہم نے اپنے گھر پہ تو بیٹھ کے نہیں بنائی کہانی. کیوں بھائی بنائیے کیا, یہ تو قرآن میں لکھا. ماننا ہوگا کہ نئی کتاب آئے گی, گوہر شاہی نئی کتاب لائے ہیں, ماننا ہوگا. وہ نئی کیوں ہے, حالانکہ نئی نہیں ہے. جو چیز آپ نے نہیں دیکھی, جب آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی. حالانکہ جس کتاب کو امام مہدی گوہر شاہی نے افشا کرنا ہے اس کا حوالہ تو قرآن مجید میں موجود ہے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب, یہ ایک کتاب ہے, یہ اس کی نشانی ہے, الف لام میم را. اور پھر حضور کو کہا والذی انزل الیک من ربک, اور جو کتاب آپ پر آپ کے رب نے نازل کی ہے الحق, وہ بھی حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, انسانوں کی اکثریت majority of human beings will not submit to it. یہ تو اللہ کا فرمان. اب یہ جو انزل الیک من ربک الحق, یہ کون سی کتاب ہے جو حضور پر نازل ہوئی؟ یہ اشارہ ہے الف لام میم کی طرف. باقی جو 30 پارے قرآن میں ہیں ان کا اترنا نہ اترنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پوچھئے کیوں؟ اس کے اندر نفس کو پاک کرنے کی تعلیم ہے نا ساری. یہ تعلیم تو عیسیٰ کے اوپر بھی اتری تھی, وہ پہلے سے موجود ہے نا. یہ تو موسیٰ کے اوپر بھی اتری تھی, تمہاری شریعت سے زیادہ سخت شریعت ہے موسیٰ کی. نفس کو پاک کرنے کی تعلیم تو ہر نبی کے اوپر اترتی گئی ہے نا. یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ وہ کمال کی بات وہ ہے کہ جو نئی تعلیم اتری ہو, جو نہ موسیٰ پہ اتری, نہ ابراہیم پہ اتری, نہ عیسیٰ پہ اتری, محمد کی ذات پر اتری. الف لام میم را کی تعلیم اتری, جس کے ذریعے لوگوں کے دل اللہ سے جڑ گئے, دیدار الہی, کلام الہی تک پہنچ گئے. یہ کمال کی بات ہے. نفس کو پاک کرنا کون سے کمال کی بات ہے؟ گوتم بدھ جو تھا, سرکار نے فرمایا کہ وہ ازلی مومن روح تھی, لیکن ماحول کی وجہ سے اس کو طریقہ اور راستہ نہیں مل رہا تھا اللہ کو پانے کا. اچھا, وہ ازلی مومن روح ہے. یہ تعلیم سرکار نے دین الہی میں لکھی کہ ازلی مومن روح ہو, لیکن زمین پر پیدا ہو تو اس کا ماحول صحیح نہ ہو, یا کسی ایسے مذہبی گھرانے میں پیدا ہو جائے کہ جو مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہو تو کبھی بھی رب تک نہیں پہنچے گا, یا کسی فرقے کے گھر میں پیدا ہو جائے تو فرقہ مذہب سے جدا ہوتا ہے, کبھی بھی رب تک نہیں پہنچے گا. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے معذور مومن. کسی مذہب میں ہوں نہ ہوں, انہوں نے جانا ہی جنت میں ہے, کیونکہ یہ مومن ہے نا. گوتم بدھ جو تھا وہ بھی ازلی مومن تھا, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا.
اب راستہ نہیں تھا تو آگ تو دل میں لگی ہوئی تھی، وہ بادشاہ ٹھکرا کے اور جنگلوں میں نکل گیا. اب جنگل میں چلا تو گیا، اب وہ کرے کیا؟ پریشان ہو کے گوتم بدھ بیٹھا رہا جنگل میں. اب جنگل میں نہ کھانا، بھوکا. 3-4 دن جب بھوک سے گزرے تو اس کے اپنے اندر روشنی محسوس ہوئی. بھوک کی وجہ سے نار کم ہوئی تو روشنی محسوس ہوئی. تو اس نے کہا کہ یہی راستہ ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا. اس کے بعد اس نے کھایا ہی نہیں. تو جو وہ کھاتا نہیں تھا، پیٹ اس کا اندر چلا گیا. آنکھیں بند کر کے دیکھتا تو اسے نور ہی نور نظر آتا. آسمان سے آواز آئی کہ یہ بدھا ہے. اس کی زبان میں بدھا کا مطلب ہوتا ہے منور، انلائٹنڈ، یعنی منور ہو گیا وہ. اب یہ عمل اس کے ساتھ تھا، وہ ازلی مومن تھا. ازلی مومن کی ہر ادا اللہ کو پسند آتی ہے. اب تم نے اس کو کاپی کیا، تمہارے اندر تو نور نہیں آیا، نہ تم ازلی مومن ہو، تو تم تو بھٹکے ہوئے ہو. لیکن اگر یہ بدھسٹ کو بات بتائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اسی طرح یہ تھے بابا گرو نانک. بابا گرو نانک کو جو ہے فیض ہوا غوث پاک سے. تو غوث پاک نے کہا بابا گرو نانک کو کہ چل کلمہ پڑھ لے پھر فیض دوں گا. تو بابا گرو نانک نے کہا میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، میں محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں گا. لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں گا. سرکار بہت مسکرائے اور فرمایا کہ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ. وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کا نور اندر آیا. اسی نور سے تو محمد کو بنایا تھا. اسی نور سے تو محمد کو بنایا تھا. وہ جب نور لا الہ الا اللہ کا اندر گیا، وہ خود بخود محمد رسول اللہ سے محبت ہو گئی ان کو. خود بخود محبت ہو گئی. یہ جو روحانیت ہے، یہ جو باطنی تعلیم ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی حضور سے بھی پیار کر دو، حضرت علی سے بھی کرو، امام حسین سے بھی کرو، کسی سے نہیں کرو. صرف اللہ کا نور لے آؤ. جس میں اللہ کا نور ہوگا خود بخود اس کی محبت آ جائے گی. جس میں اللہ کا نور ہوگا خود بخود اس کی محبت آ جائے گی. کیونکہ جو نور ان میں ہے وہ تجھ میں آ گیا، ایک کنیکشن جو اس میں جڑ جائے گا نا بیچ میں سے. پھر ہم نے ایک تجربہ کیا. وہ تجربہ کیا کیا؟ سرکار نے لوگوں کو ذکر دیا اللہ کا. اب میں کس منہ سے دنیا کو بتاتا کہ جو نئی کتاب آنے والی ہے، اس نئے کتاب کے جو حروف الف لام را ہیں، اس کا بیج مجھے دے دیا ہے، اور وہ قولی جثے کی صورت میں وہ جسم میں سما گیا. تو پھر میں نے تجربہ کیا، لوگوں کو پھر میں نے را ریاض کا ذکر دیا. یہ جو سلیم بھائی ہیں لالو کھیت والے، یہ میرے پاس بینکاک میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے ذکر دے دے. انہوں نے کہا کہ مجھے را ریاض کا ذکر دے. یہ سلیم بھائی سے بڑی پرانی جان پہچان ہے نا، اچھے برے کام میں یہ ساتھ رہے. تو اسی وقت جو ہے را ریاض کا ذکر دھڑا دھڑ چلا، خوب زور زور سے چلا. پھر ہم نے یہ تجربہ کیا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. تو پھر ہم کو یہ تجربہ محسوس ہوا کہ جس کے اندر را ریاض کا نور چلا گیا، اس کے دل کا رخ ہماری طرف باطن میں ہو گیا، اور جس کے دل میں صرف اللہ کا نور تھا اس کا رخ نہیں ہوا. لیکن جس کے دل میں را ریاض کا نور چلا گیا، الف لام را کا نور چلا گیا، اس کا رخ ادھر ہو گیا. اس کا رخ ادھر کیوں ہوا؟ کہ اس کا درخت ادھر ہے نا. ہم نے کسی کو یہ بات پہلے بتائی ہی نہیں کہ اس کا بیج ہمارے پاس ہے. ہم چاہیں تختی پہ لکھ دیں، ہم چاہیں تیرے دل پہ لکھ دیں، ہم چاہیں چاند پہ لکھ دیں، ہم چاہیں الکتاب پہ لکھ دیں، ہم چاہیں عرش الہی پہ لکھ دیں، کیونکہ وہ ہم کو دے دیا نا. اب ہماری مرضی، وہ دے دیا بھائی. جب انہوں نے دے دیا تو سوچ سمجھ کے دیا ہوگا، سوچ سمجھ کے دیا ہوگا نا کہ یہ کس کس کو دے سکتا ہے. ہم وہ کس کو دیں گے؟ ہم یہ اس کو دیں گے کہ جس کے دل میں دیکھیں گے کہ اس کے دل میں سرکار کی چاہت ہے، یہ سرکار سے محبت کرنا چاہتا ہے. ہم نے تو یہی لوگوں کو کہا
کہ وہ اللہ نے کہا ہے کہ عالم غیب کی کنجیاں ہیں اور کسی کو نہیں پتا. ہم نے کہا جی ہم اللہ سے پوچھو جا کے، لیکن یہی تو ہے چابی. الف لام را ہی تو چابی ہے، یہی چابی ہے. یہ دو کتابیں ہیں، ایک جو ہے تھوڑی سی ہلکی ہے، ایک تھوڑی سی بھاری ہے. ایک اسٹرانگ ہے اور ایک اسٹرانگسٹ ہے. یہ جو الف لام میم را ہے یہ امت واحدہ کے لیے ہے، یہ ہلکی کتاب ہے. ایک اس سے بھاری ہے، وہ صرف الف لام را ہے، جس کا سورہ یونس میں ذکر آیا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی نشانی ہے. اکان للناس عجبا، کہ یہ انسانوں کو جو ہے بڑا عجیب لگا. اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی کے یار دوستوں میں سے کسی ایک کے اوپر روح پھونک دی. ان کو بڑا عجیب لگا، یہ تو ہمارا یار تھا، یہ تو ہمارے ساتھ کنچے کھیلتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے گالی والی بھی دیتا تھا، انہی میں سے چن لیا. اور یہ انسانوں کو بڑی عجیب لگی بات. یہ اللہ کہہ رہا ہے اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. اچھا، اب ان انذر الناس، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کرے. وبشر الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، مومن بن گئے ہیں، ان کو جو ہے ڈسکاؤنٹ دے. اچھا تم سے یہ گناہ ہو گیا، چلو خیر ہے مٹا دیتے ہیں، اس کے باوجود تمہاری روحانیت میں فرق نہیں پڑے گا. یہ خوشخبری. ان لہم قدم صدق عند ربہم، تو پھر رب نے کیا کیا؟ رب نے ان کو اپنی طرف سے ان کے پیر مضبوط کر دیے، ثابت قدمی عطا فرما دی. ثابت قدمی عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہوگا جس کے اوپر پاؤں لڑکھڑائیں گے. ہم سرکار کے ساتھ بریڈ فورڈ میں تھے 1993 میں، 1993. تو ایک دن سرکار نے فرمایا کہ ہم کو دکھایا گیا ہے منظر مستقبل کا، کہ مستقبل قریب میں طوفان آئے گا اور بڑے بڑے ستون اکھڑ جائیں گے، بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. لیکن جس کا ہماری ذات پر یقین کامل رہے گا، اس کے پیروں کو زمین پکڑ لے گی اور گرنے نہیں دے گی. یہ اسی طرف اشارہ ہے. اور بھی بہت سارے حروف مقطعات ہیں. ایک ہے قاف، ایک صاد ہے، یہ بھی حروف مقطعات ہیں. ہا میم ہے، یہ بھی حروف مقطعات ہیں. لیکن یہ سب ایسے ہی ہیں، جو اصل ہیں وہ یہ تین ہیں. الف لام میم جو آ چکا، الف لام میم را جس کی تعلیم اس وقت تم کو بتائے بغیر چل رہی ہے، اور اس کے بعد ہے الف لام را جس کی تعلیم جو ہے ابھی آغاز نہیں ہوا ہے. یہ تین اہم ترین ہیں.